غم کی اسٹیٹ کو طاری ہونے دیتے نا, یا پھر ظاہر ہے غم اتنا چھوٹا سا معاملہ تو نہیں ہے, غم اپنے آپ کو خود طاری کرتا ہے نا اپنے اوپر, یہ تو فطری اور جبلی تقاضا ہے ہمارا, بشری تقاضا ہے. تو غم جیسے ہی آپ کے اوپر طاری ہوتا ہے تو خاص کاکٹیل بنتی ہے ہارمونز کی آپ کے دماغ کے اندر, اور جو کاکٹیل کا پرائمری سالوینٹ ہوتا ہے نا, وہ جس نروس سسٹم کا ٹریگر آن کرتا ہے اس سسٹم کو سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں. غور سے سمجھیں اس بات کو, ابھی بتاؤں گا, اس کی تفصیل فکر نہ کریں, ہمارے پاس 6 مہینے کا کورس ہے پورا. ایموشنل انٹیلیجنس کی نا بڑے گوروں نے بڑی سائنس لگائی ہے, میں آپ کو ساری سائنس بتاؤں گا آپ کے سامنے, سب کی سب سائنس آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اس کورس کے بعد آپ کو کوئی بھی سوڈو انٹلیکچوئل, سوڈو پروفیسر, سوڈو سائنٹسٹ کہیں آپ کو کوئی نئی تھیوری نہیں مارے گا. یہ جو NLP کے 2 نمبر پروفیسرز ہوتے ہیں نا, یا پھر ہپنوسس کے, یا پھر ریکی کے, یا پھر ہر طرح کا ہیلر پہنچا ہوا ہے دنیا میں. اوکے, ہر طرح کا اپنی, اور نہ سائنس ہے نہ قرآن ہے, دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ان دونوں کے پاس. بس کوئی ایک آیت کے تھرو کوئی وظیفہ پکڑا ہوا کسی نے کوئی ایک جرنل آرٹیکل پڑھ لیا. ان 6 مہینوں میں آپ کو جو سائنس سمجھانی ہے نا میں نے, انشاءاللہ سمجھ آئے گی. یہ بے شک آپ کا کوئی بایولوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, پھر بھی آپ کو یہ ساری سائنس سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. جب آپ کا غم کا کیفیت شروع ہوتی ہے نا, کوئی بھی ایونٹ سے شروع ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس ایونٹ کا نام لیا ہوا, یاد رکھیے قرآن پاک میں. وہ ایونٹ جب ٹریگر ہوتا ہے نا, اس ایونٹ کے ٹریگر ہونے کی نشانی آپ کے جسم کے اندر باقاعدہ لیکوڈ موشن میں, پانی سرایت کرتا ہے دماغ سے. دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جو صرف غم کو ٹریگر کرواتا ہے. دوسرا اسی حصے سے غم ختم بھی ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. ایک گلینڈ ہے ہمارا. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو. غم کا مطلب ہے کسی بھی لیول کے اوپر کوئی چیز آپ سے چھین لی جائے, اس کو غم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, غور سمجھیں. کوئی چیز جو آپ کو چاہیے وہ چھین لی جا رہی ہے یا آپ کے ہاتھ سے سرک رہی ہے. ٹھیک ہے, غم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز, یا پھر کوئی ایسی چیز آپ کو مل رہی ہے جو آپ کو بالکل نہیں پسند, جیسے تکلیف جسمانی, روحانی, whatever. جیسے ہی آپ کے یہ دونوں ٹریگرز میں سے کوئی ایک ٹریگر آن ہو, یا کئی دفعہ دونوں بھی ہو جاتے ہیں, اس سٹیٹ کو صدمہ بولتے ہیں. اوکے, اس سٹیٹ کو. بہرحال جب دونوں ٹریگر آن ہوتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے, ورنہ نہیں بھی ہے تو آپ ایک غم کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ سلائیڈ دیکھیں آپ کے سامنے, یہ سلائیڈ آ رہی ہے, یہ بیچ والا حصہ دیکھیں, ڈپریسو سٹیٹ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ہارمونز, خاص ایک ہارمون ہے جو کہ نیچے کی طرف جا رہا ہے, اور ایک خاص ہارمون ہے اوپر آ رہا ہے. اب ڈوپامین کا ہارمون اس وقت اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مگر بتاؤں گا اس کی سائنس آپ کو سمجھ آئے گی, بہت ہی سمپل سی سائنس ہے, بچوں کی طرح سمجھ آ جائے گی آپ کو, فکر ہی نہ کریں, بچوں کی طرح سائنس سمجھاؤں گا آپ کو. تو جیسے ہی غم کی کیفیت آپ کو ٹریگر لگتی ہے نا, تو آپ کے خاص ہارمونز نیچے کی طرف کم ہو جاتے ہیں. یہ پیچوٹری گلینڈ ہے ہمارا, ایک دماغ کا گلینڈ ہے جو ماسٹر گلینڈ ہے, وہ یہ کنٹرول کرتا ہے سارے کے سارے ہارمونز کو. وہ ایک خاص ہارمون کو فلو کو روک دیتا ہے, اور ایک خاص ہارمون کے فلو کو بڑھا دیتا ہے. جیسے وہ آپ کے گھر کی پانی کی ٹینکس کے اوپر ویلوز نہیں لگے ہوتے, اللہ تعالیٰ نے یہ ویلوز لگائے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ ویلوز جو ہے نا, ان میں سے کچھ ویلوز کو بند کیا جاتا ہے, کچھ کو کھول دیا جاتا ہے. بس اس کو ایکسائٹ کہتے ہیں یا انہیبٹ کہتے ہیں. ایکسائٹ کا مطلب ہے بڑھا دینا, انہیبٹ کا مطلب ہے روک دینا. ٹھیک ہے, سو ہوتا کیا ہے پھر, جیسے ہی غم کی کیفیت آپ پہ آتی ہے, آل آف اے سڈن آپ کا جو پرائمری نروس سسٹم ہے نا, جسے آپ میرے سے اس وقت باتیں کر رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں, لاجک لگا رہے ہیں چیزوں کا, میتھ کر رہے ہیں, پوری کی پوری حساب کتاب پورا کر رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. یہ خاص دماغ کا ایک حصہ ہے جس کا ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا حصہ ہے. وہ ابھی تو نہیں پتہ چلے گا, 2-3 سیشن میں سمجھ آ جائے گی. وہ والا حصہ اس گلینڈ کے کنٹرول میں ہے ہر وقت, اور اس کا ویلو ہے ہمارے پاس. اگر تو پیچوٹری گلینڈ وہ ویلو بند کر دے, اور پانی بند کرتا ہے خالی پیچوٹری گلینڈ, تو آپ کا جو فرنٹ کا جو, اور فرنٹ نہیں اور ریئر دونوں, فرنٹ اینڈ ریئر دونوں, یہ آپ کے سوچنے سمجھنے کے جو حصے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی وہ سوچنے کی حص جس نروس سسٹم میں, اس کا ویلو بند کر دیتے ہیں آپ. غور سے سمجھے اس بات کو. تو ایک اور دماغ کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو غم کے, شوق کے, فیئر کے اور صدمے کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, تاکہ باقی کے جسم کے حصے ڈیمیج نہ ہو جائیں. صدمے میں نا بلڈ پریشر بہت تیز ہو جاتا ہے, ہارٹ ریٹ بہت تیز ہوتا ہے, باقی کے حصے ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فزیکل ہیلتھ کے لیے, صدمے سے بچنے کے لیے خاص دماغ کا نا ایک میکینزم بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم بولتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور سوری سمپتھیٹک نروس سسٹم بولتے ہیں. سمپتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی مر جائے, یا پیسوں کا اچانک گندی خبر آیا آپ کو کہ بہت ہی برا واقعہ ہو گیا, یا پھر طلاق ہو جائے, یا کوئی کسی کو ہسبینڈ شوہر کو, بیوی کو یا بیوی شوہر کو کسی لیول پہ ایسا شوق دے دے کہ جو بیان سے باہر ہو, یا بچے خدا نہ خواستہ ایسا کوئی شوق دیتے ہیں, یا دفتر میں کوئی آپ سے کوئی چیز چھین جائے جو کہ آپ کو پسند ہے, یا پھر کوئی چیز ایسی مل جائے جو آپ کو نہیں پسند. ان دونوں سٹیج کو سائنس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی اس کی ہم نے میجرز نکالنے ہیں. جیسے ہی آپ کا وہ ٹریگر آن ہوتا ہے, آپ کا برین جو ہے نا وہ ڈس فنکشنل اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے, ڈس فنکشنل اسٹیٹ. اور ظاہر زندہ تو رہنا ہے, میں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, تو وہ ایک خاص برین کا حصہ ہے جو کہ فنکشنل اس وقت بیک اپ کے طور پہ فنکشنل ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ فنکشنل ہوتا ہے, اس برین کے حصے کو اور کچھ نہیں پتا ہوتا, وہ صرف اور صرف ایک تیسرا برین کا حصہ ہے, اس سے میموری لیتا ہے کہ میں کون ہوں, میں کیا کرتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ بیسک سی انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے بعد جو بچپن سے جو حرکتیں کرتے آ رہے ہیں وہی والی مومنٹم پورا کرتے ہیں آپ. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی کسی کو شوق لگتا ہے تو وہ اپنے ہوش کھو دیتا ہے, لٹرلی ہوش کھو دیتا ہے, مگر وہ زندہ ہوتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے بچے حرکتیں کرتے ہیں. اس کو ریٹارڈیشن کہتے ہیں. ریٹارڈ وہاں سے نکلا ہے. اس کو ہم انگلش نہیں بولتے یہ بچہ ریٹارڈ ہے کیونکہ اس کا کوئی ڈاؤن سنڈروم ہو گیا یا یہ ہو گیا ہے نا, وہ اس کو بس القاب دیتے ہیں. اصل میں وہ نیوروبیولوجی کا لفظ ہے, ریٹارڈیشن ہے. وہ والے کیمیکلز وہ جو ہے نا وہ نسیں کانٹریکٹ ہو گئی لٹرلی اندر سے, یہ سمجھ لیں, موٹا موٹا بتا رہا ہوں. جیسے ہی وہ آپ کا سوچنے کا دماغ جو ہے نا وہ بند ہوتا ہے, تو آپ نے جو سوچنے والی باتیں رکھی ہوئی نا قرآن پاک کی, حدیث کی, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی, یہ ساری کی ساری آپ کے کانشیس برین کے معاملات ہیں. صحابہ کرام نے کیا کیا تھا, نبی علیہ السلام کی تربیت میں اتنی پریکٹس اللہ تعالیٰ نے کہ نبی علیہ السلام نے کرا دی تھی صحابہ کو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اوپر اکتفا کرتے تھے. وہ اسپیشلی جب کہ خوشی کا موقع ہوتا تھا, ایکسٹریم خوشی کا موقع ہوتا تھا, سب کچھ اللہ پہ لوٹا دیتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ شوق میں آ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا بتایا کہ ان کی کشتی جب طوفانوں میں پھنستی ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب کشتی نکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اپنی وجہ سے نکل گئے. غور سمجھیں اس بات کو, قرآن پاک بار بار اس اسٹیٹ کو بتائی جا رہا ہے کہ آپ کے اندر کا جو شفل ہے نا ہمیں پوری طرح پتا ہے, ہم نے بنایا آپ کو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو صاحب بتا رہے ہیں, جس نے بنائی ہے مشین اس نے بتانا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کی بچپن کی ٹریننگ میں اس کو ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کہتے ہیں, بیسل گینگلیا کے تھرو کنیکٹ ہوا. بیسل گینگلیا کیا ہوتا ہے ابھی پتہ چل جائے گا, تصویروں پہ تصویریں دکھاؤں گا آپ کو, سب یاد ہو جائے. وہ آپ کا پرائمل برین ہے جو بچپن سے 2 سال کے بچے کا بنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں بنا ہوتا اس کا. اس میں جو تربیت میں 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کی پریکٹس میں اس نے جو حرکتیں دیکھی نہیں ہوتی ہیں نا اپنے ماں باپ کی, اپنے دوستوں کی, اپنے بہن بھائیوں کی, کہ فرسٹ مینٹل رسپانس کیا ہوتا ہے وہ اس نے اسٹور کر لیا ہوتا ہے. آپ چاہے 85 سال کے ہو یا 185 سال کے ہوتے ہیں, آپ شوق کی اسٹیٹ میں جب بھی آئیں گے نا, جب بھی سڈن صدمہ لگے گا تو آپ اپنے 7ویں 6ٹھے 5ویں سال کے بیہیویئر کو ممک کریں. یہ ہمارا ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے. پہلے اب کہیں جا کے تھیوری آئی ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا, بہت لٹریچر پڑھنا ہے ہم نے اس کورس میں انشاءاللہ. تو اب تھیوری آئی ہے کہ ہاں 11ویں اور 12ویں سال سے پہلے 12ویں سال سے پہلے جو کچھ بھی سٹور ہوتا ہے وہ بیسل گینگلیا کی بیہیویورل مینیفیسٹیشن ہے. وہ دکھائے گا ہی دکھائے گا اپنا رنگ. اس کو جبلت بولتے ہیں. ایک بندے کی خصلت میں ڈال دی ہم نے بات. خصلت کا ایک برین ہے ہمارا, مطلب برین کا حصہ ہے ہمارا. آپ غور سمجھے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. ادھر آپ کے سوچنے کی حص ختم ہوتی ہے تو آپ کی جس طرح کی تربیت ہوتی ہے نا وہ تربیت باہر آ جاتی ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ نیورو بایولوجی کے تھرو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نشانیاں دکھا رہے تھے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر صدمے کی پہلی خبر پہ ہے. غور سے سمجھیں اس حدیث کو. آپ ابھی کچھ سیشنز کے بعد آپ کو پوری سائنس سمجھ آ جائے گی اس حدیث کی بھی اور قرآن پاک کی آیتوں کی بھی, کہ صدمے کی جب پہلی خبر آتی نا کہ طلاق ہو گئی یا پھر خدا نہ خواستہ باپ فوت ہو گیا, بچے فوت, خدا نہ خواستہ سب سے بری خبر, اس وقت آپ کا فرسٹ مینٹل رسپانس برین نہیں دیتا. برین کے نیچے خاص ایک چھوٹی سی شافٹ لگی ہوئی ہے بیسل گینگلیا کے, وہاں سے فرسٹ مینٹل رسپانس آتا ہے کیونکہ آپ کا برین تو اسی وقت آف ہو جاتا ہے. ڈیزائن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. برین کو آف کرتا ہے خاص ہارمون. جب وہ آف کرتا ہے اس کے بیچ میں بیسل گینگلیا آدھے سے بھی آدھے سیکنڈ کے اندر اپنا رسپانس دکھا دیتا.
ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی اسلام نے کہا صدمے کی پہلی خبر جب آتی ہے اس وقت اگر آپ نے صبر نہیں نہ کیا تو پھر صبر نہیں ہے. بعد میں تو آپ کا برین واپس آ گیا 2 دن 3 دن بعد 4 دن بعد تو بالکل ہی واپس آ جاتا نا. 172 hours is the maximum withdrawal of any hormone. غور سے سمجھیں اس بات کو. 72 hours کے بعد کوئی بھی ایسا ہارمون نہیں ہے کہ جو آٹونومک نروس سسٹم سے خود ہی ٹریگر ہو رہا ہو. نہیں, آپ کانشیسلی ٹریگر کرائیں تو کرائیں, جان کے یاد کر کے روئیں تو روئیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, نبی علیہ السلام نے کہا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ 3 دن کے بعد آپ اپنے کنٹرول میں واپس آ چکے ہیں, 72 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں. سائنس پے در پے اسلام کو پروو کری جا رہی ہے. غور سمجھیں اس بات کو. اب میں آپ کو کیوں یہ بتا رہا ہوں کہ جو غم کی یہ آپ کے سامنے سلائڈ کھلی ہوئی ہے, اس اسٹیٹ کو غور سے سمجھیں. یہ جو ڈپریسو اسٹیٹ ہے نا, یہ غم کی اسٹیٹ نہیں ہے, یہ غم کے طاری کرنے کی ایک تحریک ہے. غم کی اسٹیٹ تو پہلے دن بھی ایسے ہوتی ہے, مگر اس کو طاری کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے, تو اس کا مطلب ہے there is some psychological disorder that you have picked up. کوئی بیماری پکڑ لی, نفسیاتی بیماری پکڑ لی. آپ کو ایسی نفسیاتی بیماریاں بتانی میں نے اس کورس میں انشاءاللہ, کہ آپ کو ایک رشتہ دار نظر آئے گا, اپنا آئینہ بالکل انویل, جیسے جلد ہے ہی نہیں آپ کی. اب اپنے آپ کو دیکھیں گے نا آپ, جیسے میں اس وقت اپنے آپ کو نوٹس کر رہا ہوں کانشیسلی, یہ بیماری لگ گئی ہے مجھے, یہ کتابیں پڑھیں گے آپ کو بھی بیماری لگ جائے گی. ہر وقت آپ کسی بھی بندے کو دیکھیں گے چلتے پھرتے, جو آپ سے بات کر رہا ہے, جو آپ سے نہیں بھی بات کر رہا, آپ کو اس کی ہارمونل اسٹیٹ کے پرائمری 2-3 ٹریگرز نظر آ جائیں گے کہ اس کا کون سا کیمیکل اس وقت ہائی فلکس کے اوپر ہے, کون سا لو فلکس کے اوپر ہے. اور جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا خاص 2-3 کاکٹیل, اس کی کاکٹیل کا مطلب ہے مکسچر آف ہارمونز نا, تو وہ کون سی کاکٹیل اس کی پرائمری سالوینٹ کی ہے, تو آپ اس کا فرسٹ مینٹل رسپانس دیکھ لیتے ہیں. اور فرسٹ مینٹل رسپانس دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کی تربیت میں مسئلے کیا, اس کی پرورش کی ہوئی ہے. نبی اسلام نے اس لیے اشارہ فرمایا نا کہ جس نے میری نہج کے اوپر ایک لڑکے یا 2 لڑکیوں کو بالغ کر دیا, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. کیونکہ پہلے 12 سال کے اندر آپ بالغ ہو رہتے ہیں, اور سائنس آپ کہہ رہی ہے 12ویں سال تک آپ کا بیسل گینگلیا پوری طریقے سے سیکھ رہا ہوتا ہے, ڈیٹا لے رہا ہوتا ہے. 12ویں سال کے بعد اتنا بڑا حصہ بن چکا ہے برین کا, پری فرنٹل کورٹیکس تب بنتا ہے, 11ویں اور 12ویں کے بیچ میں بنتا ہے. اب آپ کو فیصلے یہاں سے کرنے ہیں. اب ماں باپ کا اثر ختم, آپ چلیں شاباش اپنی لائف میں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. یہ ہے آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس. اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں بھی کہا قیامت والے دن میں تجھے یہاں سے پکڑ لوں گا, یہاں سے, یہ ماتھے سے, کہ یہاں سے سوچ کے فیصلے کرتا تھا نا, چل اب بتا کس تھیوری کے اوپر تو نے اتفاق کیا تھا, کدھر سجدہ کرتا رہا. I hope everybody is understanding کتنا ضروری ہے یہ سارا کا سارا کانسیپٹ, کتنی ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں سائنس کا, اور ہوائی تکے مار رہے ہوتے ہیں. پیٹرن انالیسس از دا بیسٹ a psychologist can do, کہ 100 دفعہ یہی کام کیا تو 101ویں دفعہ بھی یہی کام کرے گا. ہاں چلو ٹھیک ہے, بٹ کتنے بندوں کو موقع ملتا ہے 100 دفعہ ایک بندے کے پیٹرن دیکھنے کا. نئی بیوی کو جو کہ گھر میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے ماحول تباہ ہوا ہے, اس کے خلاف جنگ پہلے سے ہی جاری ہے, یا شوہر کو, یا پھر ایک بندے کو نوکری میں جاتے ہی پتہ چلتا ہے کلائمیٹ کو کہ میں کیسے کنٹرول کروں. یار یہ تو لوگ پہلے سے ہی اس نوکری کے اندر, اس بلڈنگ کے اندر, اس کمپنی کے اندر ایک خاص رولز اینڈ ریگولیشن, میں تو صرف فٹ نہیں ہو سکتا. ہر لائف کے موڑ کے اندر آپ کو روز نئی سچویشن مل رہی ہے, اور آپ پیٹرن انالیسس نہیں کر سکتے. پھر کیا کرنے پڑتے ہیں, پرسنل کاؤنسلنگ سیشن لینے پڑتے ہیں. پھر وہ کاؤنسلر بیٹھتا ہے, اور اگر اس کو آتا ہے اپنا کام تو وہ پورے پیٹرنز نوٹ کرتا ہے, پوچھتا ہے سوال ایسے کہ پیٹرن نکال سکوں میں. ظاہر ہے اس نے آپ کی کیمسٹری تو نہیں دیکھنی. اس کورس کے بعد آپ کو کیمسٹری کی وہ ساری سینس آ جائے گی کہ آپ کو پیٹرنز کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوگی. آپ خالی اس کے بیلنسز دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے میجر بیلنسز کون سے, بیلنس کا مطلب ترازو میں کون کون سے ٹریگرز اس کے کام کرتے ہیں. اور اگر میجر ٹریگرز اس کے پازیٹیو سائیکالوجی کے ہیں تو آپ ان کو پھر ہوا دیتے ہیں کہ اس طرف جا. پھر وہ والی تھراپی, اس کو CBT بولتے ہیں, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. پھر ان ہارمونز کو آپ ڈائلیٹ کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ ویلو کھلے رہیں اس کی. بس اتنی سی سائنس ہے کہنے کو, مگر ہیومن بیہیویئر ہے تو ظاہر ہے اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے, دماغ آف کر دیتا ہے. جب موقع ملتا ہے دماغ آف کر دیتا ہے, لٹرلی آف کر دیتا ہے دماغ. بندہ کیا توقعات رکھے کہ انسان سے جس کے اپنے عضو بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, اپنے اعضاء اس کے سب سے ضروری عضو جو ہے دماغ, وہ کنٹرول, وہ آف ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ آف ہوتا ہے وہ پاگلوں والی لگتے کرنا شکر ہوتا ہے, ایک دم نہ شکرا ہو جاتا ہے, بار بار نہ شکرا ہو جاتا ہے. جیسے ہی موقع ملتا ہے نہ شکرا ہو جاتا ہے. نہ شکرا ہی ہوگا نا, کانشیس ہی نہیں رہے گا, نہ شکرا ہو جائے گا, اپنے پہ لے لے گا.
اپنے پہ لے لیتا سب چیزیں, میں کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ بار بار اسی برین کو ایڈریس کر جا رہے ہیں کہ توحید سے نہ ہٹ جائیں, کبر میں نہ آ جائیں. نہ شکر نہ انسان بڑا نہ شکر ہے, بار بار اپنے آپ کو معاف کر دیتا ہے یا پھر اپنے پہ لے لیتا ہے کہ میں کر لوں گا, میں کر لوں گا. ہاں کہ اللہ کر رہے ہیں. سوچیں ذرا, یہ سارا کا سارا نیورو بایولوجیکلی پورا ایکسپلین ہو سکتا ہے, بہت آسانی سے ہو سکتا ہے, اتنا آسانی سے کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. لائک سے پہلے بچپن سے کیوں نہیں بتایا گیا, ہمیں کیسے بتاتے. یہ جو پچھلی 2 نسلیں گزری ان کو اشفاق احمد پسند تھا بس, یا وہ انور مقصود کے ڈرامے دیکھنے تھے انہوں نے سائنس نہیں پڑھانی تھی ہمیں. یہ ٹی وی کے ڈرامے اور رومانوی ناول اور شعراء کرام پہ واہ واہ, یہ والی نسلیں گزری ہماری. یہ سائنس کی طرف جانے نہیں دے رہے تھے ہمیں. حقائقیں سنا لو ان سے, اقوال زرعی سنا لو سارے ان سے. یہ لائف سٹائل ہے پاکستانی بزرگان کے, اور سمجھتے ہیں جرگے کے ممبر بیٹھے ہوئے اور فیصلے کریں گے لوگوں کی لائف کی. سائنس کا الف نہیں پتا, ڈیسیژن پہ ڈیسیژن لے رہے ہیں, لوگوں کی لائف تباہ کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اسلام کا تو پتہ کر لیتے, سائنس نہیں پڑھنی تھی, سارا کچھ قرآن پاک میں ایسے ہی ایکسپلین ہے. اندھی تقلید حدیث کی ہی کر لیتے, نہیں اگر نہیں کی.